اسی طرح سے نمبر 56 توحید کو شرک کا نام دینا. تسمیۃ اتباع الاسلام شرکا کما ذکرہ فی قولہ تعالی ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآیتین. اسلام کی اتباع کو شرک کا نام دے دینا، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہے کسی بشر کے لیے ہرگز یہ درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی بشر کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت کا وحی کا علم اس کو دے دے اور اس کو نبوت اللہ عطا کرے، پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے یوں کہے کہ اللہ کی بجائے اللہ کے مقابلے میں میرے بندے بن جاؤ. کوئی نبی ایسا نہیں کرتا ہے. لیکن اہل کتاب نے انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ دین شرک والا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا یہ شرک والا ہے. پال نے یہی بتایا لوگوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے اور آپ اسی لیے آئے تھے کہ لوگ آپ کو معبود بنا لیں. معبود کا مقام دیا، نسبت کس کی طرف کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اسی طرح سے دوسرے نبیوں کے بارے میں اہل کتاب یہود نے کیا. سلیمان علیہ السلام کی طرف شرک کی نسبت کی. آج بھی وہ لوگ مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بتوں کی عبادت میں لگ گئے تھے. یا اسی طرح سے ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ سے کلام کے لیے 40 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے، تو ہارون علیہ السلام نے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا کہ جاؤ اپنا سارا سونا لے کر آؤ. سب سونا لے کر آئے تو انہوں نے اس کا ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو اس کی عبادت پر ڈال دیا. آج بھی لکھا ہوا ہے بائبل میں ہارون علیہ السلام پر جھوٹ، انبیاء کی طرف جھوٹ بتا دینا، دین حق کو شرک بتا دینا. یہی تو دین ہے، یہی حقیقی دین ہے. تو توحید کو واقعی انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل کے شرک بنا دیا. یہی واقعی اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے کہ بتوں کے ذریعے سے ہی اللہ تک جا سکتے ہیں، وسائط اور وسیلوں کے ذریعے سے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہی اصل ایمان ہے، یہی عقیدہ صحیح ہے. اور انبیاء کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ انہوں نے یہ شرک سکھایا ہے. یہی اصل دین ہے. جسے اللہ نے فرمایا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بشر پر اللہ تعالی کتاب اور حکمت اور نبوت نازل کریں، اس کو نبی بنائیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے مقابلے میں میرے بندے بن جاؤ. کوئی نبی لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بناتا ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں. یوحى الي، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه، تو جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہو اجر کی وجہ سے، انعام کی وجہ سے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. عمل کرے تو وہ عمل نیک کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. لہذا انبیاء سارے نبی یہی دعوت دیتے تھے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو، طاغوت کی عبادت سے بچو. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، جو طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے، اسی میں نجات ہے. سارے نبی دعوت لے کر آئے. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ لوگوں سے وہ کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ.
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. لیکن وہ یہ کہتا ہے، ہر نبی لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، تمہاری نسبت رب سے ہونا چاہیے، تم رب کے بندے بن جاؤ. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب، اس بنیاد پر کہ جو کتاب تم سکھاتے ہو لوگوں کو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جس کا تم درس کرتے ہو، جس کتاب کا، جس علم کا، جس وحی کا، اس بنیاد پر تم کو ربانی بننا چاہیے، رب سے اپنی نسبت جوڑنا چاہیے، رب کے بندے بننا چاہیے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ یہ بھی تم کو نہیں کہے گا کہ تم اللہ کے مقابلے میں فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام لے آنے کے بعد کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا؟ نبی کبھی بھی لوگوں کو کفر اور شرک کی دعوت نہیں دیتے ہیں، لیکن قوموں نے بعد میں ان کی کیا کہ کفر اور شرک اپنے سماج میں رائج کر لیا اور کہا کہ یہ نبیوں والا دین ہے، یہی وہ واقعی دین ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا. اسلام اپنی ابتدا میں اجنبی تھا، دوبارہ ایک دور آئے گا کہ وہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے کہ اپنی ابتدا میں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے، فاتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، وہی توحید والا دین جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. لیکن اس دین میں لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کر کے اتنا بگاڑ کر دیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے تو لوگوں نے کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا، یہ تو بڑی عجیب چیز لے کر آیا ہے. یعنی انہوں نے وہی توحید جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے اس کی تجدید کے لیے تو کہا کہ یہ نیا دین ہے، اور اس کو ایمان قرار دیا اور اس کو کفر قرار دیا، اس کے دشمن ہو گئے، اس کے انکاری ہو گئے. لہذا دین میں بگاڑ پھر ویسے ہی آئے گا، یہاں تک کہ ایک دور آئے گا کہ بعض لوگ جب توحید کی دعوت پیش کریں گے تو لوگ اس کو کیا کریں گے، اللہ والوں کی شان میں گستاخی بنا کر کفر قرار دیں گے. یہ کیسی توحید ہے؟ اس میں رسول کی بھی وہ تعظیم نہیں جو ہم کرتے ہیں، اس میں اللہ والوں کی وہ تعظیم نہیں جو ہم کرتے ہیں. نہ قبروں پر سجدے، نہ قبروں کے اوپر کچھ جانور ذبح، نہ فلاں چیز، نہ درگاہ کا عرس، نہ کچھ اور نہ مٹھائیاں. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ بے دینی ہے. تو وہ اس توحید کو بے دینی قرار دیں گے. یہ سب ڈائریکٹ کیا ہے؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں یہ تو ڈائریکٹ والے ہیں بھائی، یہ ڈائریکٹ جانے والے جہنم میں، اس طرح سے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کو ویسی باقی رکھنا یہ بھی دین ہے. اس میں تبدیلی کرنا اپنی طرف سے کلر بھرنا، نقش نگار کرنا، یہ بے دینی ہے. اپنے رنگ ہم اللہ کے دین میں نہیں بھر سکتے. سادہ اللہ نے دیا، سادہ ہی رہنے دیا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حال میں دین کو چھوڑا ہے اسی حال میں اس کو باقی رکھنا یہ بھی دینداری کا تقاضا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا. تو اپنی طرف سے کچھ بھی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور بدعات شرکیات کا دروازہ کھولتی ہیں، بدعات شرک کا دروازہ کھولتی ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھی کیا ہوا، پہلے مرحلے میں شرک آیا نہیں. اللہ کے دین میں اپنی عقل سے کچھ ایجاد کرنا پہلے یہ آیا. شیطان پاس میں آیا، کہا دیکھو یہ اللہ والے تھے تمہارے، انہوں نے کتنی عبادتیں کی، ان کی مورتیاں بناؤ اور جہاں تمہارے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں رکھو، بازاروں میں، بیٹھکوں میں. ان کو دیکھ کے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، ان کو دیکھ کے تمہارے اندر جوش آئے گا ایک دم دین پر عمل کرنے کا. اچھی نیت سے ایسا کام جو شریعت میں نہیں تھا اپنی طرف سے ایک بدعت نکالی. اگلی نسل میں شیطان نے کیا کیا، سٹیپ 2، اس نے آ کے ان کو بتایا یہی تو اصل لوگ تھے،
انہی کے ذریعے سے، انہی کے طفیل میں تو بارش ہوتی تھی. ان کو خوش کرو، یہ اللہ کو خوش کرتے تم ڈائریکٹ کرو گے؟ تمہاری ہے اتنی اوقات؟ ان کو خوش کرو. تمہارے باپ دادا انہی سے مانگتے تھے، ان کے ذریعے بارش ہوتی تھی. انہوں نے انہی کی عبادت شروع کر دی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. اتنے پکے ہو گئے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے. 950 سال کس کو کہتے ہیں؟ سوچئے، ایسے چمٹ گئے سے بتوں سے. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ دین میں دینی جذبے کے تحت اپنی طرف سے نیا کچھ نکالنا ہے. وہ شرک تک لے گیا ان کو. لہذا بدعات شرکیات تک لے جاتی ہیں، بہت خطرے کی چیز ہے. اسی لیے قرآن کی جو آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ اس رسول کے دین کی، اس رسول کے امر حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. بعض سلف نے، جن میں امام احمد بھی ہیں، کہا کہ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے، کہ نبی کی مخالفت شرک تک لے جا سکتی ہے. شرکیات اور کفریات کا پہلا زینہ بدعات ہوتی ہے، بچنا چاہیے. تو توحید کو شرک کا نام دے کر اسی کو رائج کر دینا، اور توحید کی مخالفت کرنا اور شرک کو دین سمجھنا، یہی توحید اور یہی ایمان سمجھ لینا، یہ بھی اہل جاہلیت کا طریقہ تھا. اور نبیوں پر جھوٹ بولنا، نبیوں کو ہی مشرک قرار دے دینا اور ان کے شرک کو دین قرار دینا، یہ سارا کا سارا اہل جاہلیت کا طریقہ تھا. لفاظی کے ذریعے حق کو مسخ کرنا، زبان درازی کے ذریعے سے حق کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، زبان کے ہیر پھیر سے صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا.